السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام مسلمان دوستوں کو اور احمدی حضرات کے لیے ایک اور توہین رسالت جو مرزا نے کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سلسلے میں ایک اور ویڈیو حاضر خدمت ہے انشاءاللہ۔ جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مناظرانہ رنگ کی نہیں، دعوتی رنگ کی ویڈیوز ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کو اصل حقیقت بتانا جو ہے وہ مقصد ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خود نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے اور اسے کیا لکھنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ اسے خود اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا تھا، بس اس کو ایک دھن تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح سے دنیا کی جتنی مشہور و معروف شخصیات ہیں میں وہ بن جاؤں۔ تو سب سے پہلے تو توہین رسالت کے سلسلے کی ایک اور عبارت آپ کے سامنے ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے اس نے، بلکہ تمام انبیاء جس کے نام اسے پتہ تھے ان کی بھی توہین کی گئی ہے۔ جیسے یہ آپ کے سامنے حقیقت الوحی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 521 ہے، اور نیا ایڈیشن جو جماعت نے ابھی پرنٹ کیا ہے کمپیوٹرائز، یہ اس کا عکس ہے۔ اس میں مرزا کہتا ہے، اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود اس نے یہ کتاب لکھی براہین احمدیہ، اور اس کے ساتھ خود ہی یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام یہ لکھ دیا اس کتاب میں۔ یعنی کیا یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دے دیا تو ان کے ساتھ وہ کتاب بھی آخری کتاب تھی۔ اب یہ اللہ نے ایک اور نئی کتاب لکھنی شروع کر دی یا لکھوانی شروع کر دی۔ اللہ کو کیا اتنا ہی شوق تھا اس امت میں فتنہ پیدا کرنے کا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نہیں میرے دوستو، یہ اللہ کا کام نہیں تھا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی گندی سوچ کا نتیجہ تھا کہ اس نے کبھی کچھ لکھا کبھی کچھ لکھا اور اسے منسوب کرتا رہا اللہ کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ تو بہرحال یہ تو براہین احمدیہ کے متعلق کچھ بات۔ اب چلتے ہیں مرزا نے جو کچھ لکھا۔ کہتا ہے، سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ مرزا عیسیٰ ابن مریم نہیں، عیسیٰ مرزا چراغ بی بی کا بیٹا ہے، مرزا ابن چراغ بی بی ہے، عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا بھی ہے تو وہ عیسیٰ ابن چراغ بی بی ہوگا، ابن مریم نہیں ہے۔ اور آخر میں کہتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اب چونکہ اسے پتا تھا کہ لوگ اس سے بڑے متنفر ہوں گے میری اس بات سے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنوں، تو اس نے ایک ساتھ میں اور بھی کوٹیشن لگا دی، یعنی بروزی طور پر، یعنی اپنے آپ کو حقیقی طور پر نہیں بلکہ بروزی طور پہ اس نے لکھ کے اپنی جو ہے وہ ندامت وہ چھپانے کی کوشش کی ہے۔ تو دوستو، آپ دوستوں کے سامنے یہ ویڈیو ہے ایک اور، اس میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے اسے شوق تھا کہ میں کوئی مشہور شخصیت بن جاؤں۔ سوچنے کی بات یہ ہے میرے دوستو، کیا اللہ نے اتنا اہم ایک شخص بھیجنا تھا جس میں تمام انبیاء کے صفات شامل کرنی تھی، اور اس کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں، کہیں پہ اس کا نام نہیں، کہیں نہیں یہ فرمایا کہ میں ایک شخص بھیجوں گا جو تمام انبیاء کی جو ہے وہ صفات کا حامل ہوگا؟ کس قسم کا یہ شخص بھیجا ہے اللہ نے جسے خود نہیں پتا اس نے کیا کہنا؟ اور تو اور مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کے عقائد کو جو اس نے جھنجھوڑا تو وہ تو جھنجھوڑا ہے، لیکن وہ ہندوؤں کو بھی چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ اسی پیج میں نیچے ایک اور آخر پہ ایک اور لائن لکھتا ہے، مجھے اور بھی نام دیے گئے۔ کہتا ہے مجھے اور بھی نام دیے گئے اور ہر ایک نبی کا مجھے نام دیا گیا، چنانچہ جو ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گزرا ہے۔ اول تو اس بات کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ کرشن کوئی نبی تھا یا نہیں تھا، لیکن آپ تمام دوست یہ دیکھ لیں، میرا مخاطب احمدی دوست ہیں، مسلمان تو الحمدللہ یہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں، میرا مخاطب احمدی دوست ہیں، اور وہ معصوم احمدی جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا اور کہاں کہاں لکھا۔ مرزا نے اپنے آپ کو
انبیاء تمام انبیاء جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی. کیا آپ میں سے کسی ایک کے ذہن میں بھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے؟ اللہ نے پہلے تو کسی بھی نبی کو یہ نہیں کہا کہ آپ سے پہلے جتنے نبی ہیں ان سب کی صفات آپ میں ہیں. نہ سیدنا نوح کو کہا کہ آپ میں آدم کی صفات ہے، نہ سیدنا ابراہیم کو کہا کہ آپ سے پہلے انبیاء کی صفات بھی آپ ہیں. ایک یہی شخص اللہ کو ملا تھا. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. یہ میرے دوستو اللہ کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام تھا کہ اس نے مرزا کو بہکایا اور مرزا ایسی ایسی باتیں لکھ گیا کہ جس میں اسے خود نہیں پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اس وقت ان کی جماعت جو ہے اس سلسلے میں مرزا کی ضلالت کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. میں ایک دفعہ پھر تمام احمدی دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ مرزا کے ان اقوال پہ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی ایک سچا شخص بھی تھا. نبی تو بڑے دور کی بات ہے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.